صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت و نوازش سے ہمیں اپنی وحدانیت کا پرستار اور توحید و سنت کا علم بردار بنایا ہے. اس پر ہمیں رب العزت ذوالجلال والاکرام کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی توحید کی حفاظت، کفر و ضلالت اور شرک و الحاد کی گندگیوں غلاظتوں سے پاک و صاف رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات سر زمین میں پیدا کی ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ان لوگوں کو کہا جو توحید و سنت کے علم بردار ہیں، جو توحید کے متوالے ہیں، سنت کے جیالے ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے. جس نے اپنے دامن کو شرک، کفر، الحاد اور ظلم عظیم سے، اس کی آلودگی سے پاک و صاف رکھا ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، ماقبل کے خطبات میں نے وہ چھوٹا ہوا موضوع چھیڑنے کی کوشش کی تھی، مگر آج پھر سے ہم اسے یہاں پر روک رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبات میں اس کی وضاحت ہوں گی، کیونکہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ انگریزی سال کا آخری مہینہ اور اس مہینے کے آخری ایام ہیں، اور اس مہینے کا رنگ ہی بہت مختلف اور الگ ہے، اور اس کی رنگینیوں کے شکار اہل ایمان اور مومنین کے بچے ہیں. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر مروجہ کفر و ضلالت کی تردید اور اس کی قباحت و شناعت سے امت کے ان لوگوں کو جو ان کفر و ضلالت اور گمراہی کے شکار ہوتے ہیں انہیں خبردار کر دیا جائے. ابھی دو ایسے مواقع ہیں جس میں اہل ایمان کے بچے، مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہی نہیں کرتا، بلکہ کفر کے اعلیٰ درجے پر وہ پہنچ جاتا ہے.
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم کی آلودگی سے، مطلب شرک جیسی گندگی سے اپنے ایمان کو گدلا نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں لفظ ظلم کا استعمال ہوا ہے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بڑے بے چین اور پریشان ہوئے کہ آخر ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کسی طرح کا ظلم نہ ہوتا ہو، ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کسی طرح کا ظلم نہ ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے اللہ والو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس نے اپنے ایمان کو شرک سے گدلا اور آلودہ نہیں کیا، گندا نہیں کیا، اس کے لیے امن و امان ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو 25 دسمبر کو یہ دنیا عیسائیت جب اپنے بناوٹی خدا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو معبود قرار دیتا ہے، دنیا عیسائیت اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ مسیح کو معبود قرار دیتی ہے، اور جشن یوم میلاد عیسیٰ منایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جشن میں شریک ہوتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، جبکہ انہیں اس کی حقیقت و ماہیت کا علم ہی نہیں۔ یہ کرسمس ہے کیا؟ یہ کرسمس ڈے ہے کیا؟ ارے اللہ والو، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، قرآن کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ قرآن، یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام بتا دیا کہ اس سوکھے جھاڑ کے پاس چلے جاؤ، وہاں ایک چھوٹی سی نہر جیسی ہے، نالے جیسے، جس سے تمہیں تر و تازہ پانی ملے گا، اور سوکھے کھجور کے درخت سے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، جب ہلاؤ گے خود کھانا پینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اس لیے کہ دنیا کائنات میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا پیدا کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے کسی بھی طریقے سے اپنی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو پتھر سے اونٹنیاں نکال سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھر سے نہریں اور چشمے جاری کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ بہرحال کہا کہ چلے جاؤ، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ہم نے ابھی نظر مانی ہے، ہم نے روزے کی نظر نہیں، بات کرنے کی نظر مانی ہے، اور لہٰذا جو ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، تو وہاں کھاؤ پیو اور مزے کرو، ذرا اطمینان رکھو اپنے آپ کو۔ بہرحال جب بچہ پیدا ہوا
تو لے کر کے آئے، اپنے بستی والوں کے پاس آئے تو بستی والے دیکھ کر کے حیران و شزدر ہو گئے اور فوراً الزام لگا بیٹھے کہ اے مریم، اے عمران کی بیٹی، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تم نے کون سا بڑا جرم کر لیا؟ اللہ، پھر کیا تھا؟ اب ٹوٹ پڑنے والے تھے ہی لوگ۔ یہودیوں نے موقع پایا اور الزام لگایا زنا کا۔ ایک بڑے ہی رہتا تھا ادھر یوسف نجار، تو اس یوسف نجار سے بہتان لگا دیا کہ مریم نے ان سے منہ کالا کیا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ایک انوکھے انداز میں کرنا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئے، کہا کہ ایسا ایسا تم نے کیا ہے، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اشارہ کیا بچے کی طرف، لو یہ ہے، بات کرو اس سے۔ فَقَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگ حیرت و ششدر ہو گئے اور کہا کہ ارے یہ تمہارے گود میں شیر خوار بچہ ہے، بھلا یہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیر خوار گود والے بچے بھی چند ایام ہی ہوئے تھے، اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ اے لوگوں، یہ جو تم بکواسیں کر یہ سب بیکار ہے۔ میری ماں کے اوپر جو طرح طرح کی کذب بیانیاں افترا پردازیاں کر رہے ہو، مطلب کیا ہوا کہ یہ سب کے سب بیکار ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، یعنی بڑے ہو کر کے آپ نبی بننے والے تھے، پہلے ہی مہر لگ چکی تھی۔ وجعلنی نبیا، یہاں پر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی بنانے والا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں، اب اسی اللہ کے بندے کی جشن ولادت منایا جا رہا ہے کرسمس ڈے کے نام پر۔ اس کی الگ الگ اور مختلف توجیحات ہے، اور میں ادھر ان توجیحات کی طرف نہیں جانا چاہتا، بات طول طویل ہو جائے گی۔ کہنا ڈائریکٹلی یہ چاہتا ہوں کہ اسی عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام کی جشن ولادت، صرف وہ جشن ولادت جس طریقے سے ہمارے دوسرے بھائی لوگ جشن میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اس طرح نہیں منایا جاتا ہے، بلکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اور رک کر کے دیکھ لیا جائے تو دونوں کا کہیں نہ کہیں نظریہ بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ آپ کہیں گے بیچ میں آپ یہ بم کاہے لے آئے؟ اس لیے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آئی کہ کس کی میلاد منائی جا رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت منانے میں کیا راز ہے؟ مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا فلاں دن پیدا ہوا اور ہم اسی کا جشن منا رہے ہیں۔ اتنا بڑا کفر، دنیا کا سب سے بڑا کفر۔ اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص سب کو یاد ہے، اللہ ایک اکیلا ہے،
وہ ہر طرح کی ضروریات سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد، ہر طرح کی ضروریات سے. اولاد کیا ہے انسان کے لیے؟ اولاد ضرورت ہے، اولاد ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اولاد سے بے نیاز ہے. اولاد کی ضرورت اللہ کو نہیں، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا ہمسر اس کی برابری کوئی کر سکتا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں. اتنا بڑا جب علاج ہمارے دین میں موجود ہے، صاف و شفاف اعلان موجود ہے سورہ اخلاص میں، پھر اگر ایک مسلمان ہو کر کے ہم جب جشن میلاد عیسیٰ مسیح منائے جا رہے ہوں، اس وقت اگر ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر انہیں ہم مبارکبادیاں پیش کریں، اور شرم کی بات تب ہوتی ہے جب ہمارے لوگ مبارکبادی پیش کرتے، کہتے مبارک. ارے جاہلو، مبارک کا معنی کیا ہے معلوم ہے تم؟ مبارک کا کیا معنی ہے معلوم ہے؟ مبارک کا مطلب یہ ہے ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کا فضل و کرم، ہر طرح کی عنایت و نوازش تمہارے اوپر اللہ نچھاور کر دے گے. مبارک کا مطلب یہ ہے. عید مبارک، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے، بوڑھے بوڑھے سب بولتے عید مبارک. چھوٹے چھوٹے بچے رمضان مبارک. کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ اس رمضان میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب کے سب آپ کے کھاتے میں آ جائیں. اس عید میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب کے سب آپ کے کھاتے میں آ جائیں. بیٹا مبارک ہو آپ کو، بیٹی مبارک ہو آپ کو. مطلب یہ ہوا کہ آپ کا بیٹا خیر و برکت لے کر کے آئے، آپ کی بیٹیاں رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آئے، یہ باعث خیر و برکت ہو. اسی لیے بیٹا مبارک اور بیٹیاں مبارک کہتے ہیں، پوتا مبارک اور پوتیاں مبارک اسی لیے بولتے ہیں. اب ہے کہ تم کرسمس پر تم مبارکبادیاں دے رہے ہو، ہولی اور دشہرے پر مبارکبادیاں دے رہے ہو، دیوالی پر مبارکبادیاں دے رہے ہو. ارے کہاں مبارکباد لو. اگر تمہارے اختیار میں یہ خیر و برکات دینا ہے ان اللہ کے دشمنوں اور توحید کے دشمنوں کو، تو آپ دیتے رہو، اللہ آپ کو دور کرتا رہے گا. اسی لیے کسی بھی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے اللہ کی توحید کے خلاف، اللہ کی وحدانیت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے، کوئی جشن منایا جائے، کوئی خوشیاں منائی جائے، اس خوشی میں شریک ہو اور اس خوشی میں شریک ہو کر کے ان کو مبارکبادیاں دے. اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. تم جس کے طور طریقے پر چل چکے، یہی وجہ ہے مسلم شریف کتاب الایمان میں، سنن ترمذی ابواب الفتن میں حدیث پاک حضرت مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ تکون بین یدی الساعہ فتن کقطع اللیل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع اقوام دينهم بعرض الدنيا. سنن ترمذی ابواب الفتن. اور چند الفاظ کے تفاوت کے ساتھ امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے. مطلب یہ ہوا، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح. رات کا اندھکار کیسے چھا جاتا ہے؟ دیکھتے دیکھتے پورا اندھیرا چھا جاتا ہے. کقطع اللیل المظلم، اس طرح تیزی کے ساتھ آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا،
ایک انسان ابھی صبح کے وقت وہ مسلمان ہوگا، وہ مومن ہوگا، وہ نمازی ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، مگر وَيُمْسِي کافرا، اپنے بعض اعمال کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا شام تک۔ اب بتائیے، اگر آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، مسیح کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، مریم کا بیٹا، مریم اللہ کی باندی اگر آپ مانتے ہیں اور پھر بھی آپ اس جشن کو مناتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، تو آپ مجھے مت بتائیے، مجھے مت کہیے، مجھے مت سنائیے، اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا اس حدیث پاک میں آپ داخل ہوئے؟ ایک بندہ صبح مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مسلمان ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ کتنے ایسے فتنے ہیں جو تمہارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، دروازہ نہ کھولو، اگر کھولے تو اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوستیاں الگ جگہ پر، رواداریاں الگ جگہ پر، ہمدردیاں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی وحدانیت میں، اس کی یکتائیت میں، اس کی یگانگت میں کوئی مصالحت نہیں۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اسے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اتنا بڑا کفر جو کرنے جا رہا ہے، اللہ کا بیٹا ثابت کرنے جا رہا ہے، ہم اس کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یبی اقوام دینہم بعرض الدنیا، ارے اگر کسی غیر اللہ کے پرستار سے آپ کی دوستیاں ہیں، آپ کی ہمدردیاں ہیں، آپ کا لین دین ہے، آپ کا بزنس ہے، تجارت ہے، تجارت الگ جگہ، بزنس الگ جگہ، مگر اللہ کی وحدانیت الگ جگہ پر، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ساری چیزوں کو جوتی کے ٹھوکر پر رکھی جا سکتی ہے، مگر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا، یبی اقوام دینہم بعرض الدنیا، یہ قوم ایک دن ایسی قوم آئے گی کہ وہ قوم دنیا کے بدلے، دنیا کی وجہ سے آخرت کو بیچ دے گی، دین کو بیچ دے گی۔ یبی اقوام دینہم بعرض الدنیا، دنیا کے لیے دین کو بیچ دے گی۔ ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین بک جائے ہاتھوں ہاتھ اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، وہ پوائنٹ کہ چاہے جشن میلاد مصطفیٰ منا، یہ الگ بات ہے کہ ایک اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو اللہ کا نور، نور من نور اللہ مانتا ہے۔ اگر نور من نور اللہ مانا تو بھی اللہ کے وجود سے وہ ہوا، اگر عیسیٰ ابن اللہ مانا تو بھی اللہ کے وجود سے ہوا۔ بات ایک ہی ہے، لفظ میں فرق ہے۔ عیسیٰ ابن اللہ، محمد نور من نور اللہ، یہ الگ بات ہے کہ یہ عقیدہ رہنے کے باوجود بھی جو ہے یوم ولادت مناتے ہیں۔ ارے اللہ وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ جو کسی کو اپنے وجود سے پیدا کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ بہرحال بات اتنی سمجھ لو۔ آگے آتے ہیں وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی، ورنہ پھر وقت ہو جائے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا۔ کن لوگوں نے؟ جس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، جس نے بھی کہا اس نے کفر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے، وہی میرا اور تمہارا رب ہے، وہی میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، روح اللہ ہے، اور اللہ نہیں ہے۔
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. میں سمجھتا ہوں آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کہا کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے. کون تین میں سے ایک؟ ایک اللہ، ایک مریم، ایک عیسیٰ. گویا کہ یہ تینوں خدا ہیں. وما من الہ الا واحد. کہا کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. پھر آگے چلتے چلتے کہا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. کہا کہ عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. پیغمبر ہیں صرف. قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، راست باز ہے، پارسا ہے، سچی ہے ان کی ماں. کانا یاکلان الطعام. آگے چل کر کے کہا، آیت کے بیچ سے میں صرف وہ الفاظ لا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. کانا یاکلان الطعام، کہا کہ یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کی حاجت اسے. اللہ وہ ہے جس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں. ارے یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے. اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. جاؤ کھجور کے درخت کے پاس، ہلاؤ اس کو، تر و تازہ کھجوریں ملیں گی. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب داخل ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں بے موسم پھل پڑا ہوا ہے. کہتے مریم یہ کیا ماجرا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انگور کا موسم نہیں ہے مگر انگور ہے، اور دوسرے پھل کا موسم نہیں ہے مگر دوسرے پھل موجود ہیں. تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے. ہائے ہائے ہائے. معلوم یہ ہوا کہ یہ کھانے پینے والے لوگ اللہ نہیں ہو سکتے. یہ مخلوق ہی ہے. لہذا مخلوق کو اللہ بنانے کی جو گستاخی کی جا رہی ہے، اگر ہم نے اس میں شمولیت اختیار کیا، ہم نے اس میں ساتھ دیا، ہم بھی مل کر کے منائے، ہم بھی مبارکبادیاں پیش کریں، تو یقین جانو حدیث پاک کے فارمولے کے مطابق آپ نے اپنے ایمان کو گوا دیا اور آپ اسی قوم میں شامل ہو گئے. اللہ کے بے ادبی میں، اللہ کی شان میں گستاخی میں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں. خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، تنے تنہا ہے، مگر تم کہتے ہو اور تمہارے دوست کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہے، اور تم بھی کہتے ہاں ہاں بہت اچھا، مبارک ہو مبارک ہو. تم ثابت کرو اللہ کا بیٹا ہے، تم ثابت کرو اللہ کی بیٹیاں ہے، اور ہم تمہیں مبارکبادیاں پیش کریں. العیاذ باللہ. اے ایمان والو، اے امت کے جیالو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ تھوڑی سی چوک کی وجہ سے تم جہنم کی اس گہری کھائی میں گر جاؤ گے جہاں سے واپس آنا عام طور پر ناممکن ہو جاتا ہے. ایک موقع یہ ہے 25 دسمبر کے موقع پر خوب منایا جاتا ہے. ارے مسلمانوں کے ہوٹلوں میں، مسلمانوں کی کمپنی، ارے جاہلوں مردودوں لعینوں خبیثوں، کاہے کا تو مسلمان ہے، کاہے کا مسلمان ہے؟ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم نے اس حد تک اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا کہ میری کمپنی میں، میرے آفس میں، میرے ہوٹلز میں، میرے فلانے دکان پہ لوگ نہیں آئیں گے. کسٹمر بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور جس نے اللہ کی نہیں مانی، یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی اللہ نے اپنی رحمت سے اسے دے دیا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا اسے دھتکار دیا جائے گا، وہ ذلیلوں میں شامل ہو جائے گا. ایک دوسرا موقع میں نے بڑا مختصر کیا ہے، ایک بہت بڑے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کاٹ چھاٹ کر کے ادھر ادھر سے میں نے باتیں رکھ دی ہے. ایک دوسرا موقع نیو ایئر کا. نیو ایئر میں لگاتے ہیں سب ہائیں ہائیں ایئر، اس کا تو سما ہی ایسا. ارے ہم نے دیکھا، کل ہی مطالعہ کر رہا تھا کہ ان دونوں مواقع سے کہیں نہ کہیں
عیسائی برادریوں کا عقیدے سے تعلق ہے، اور تم ہے کہ خوب ناچ رہے ہو، ناچو کھاؤ پیو، نیو ایئر کی مبارکبادیاں دو، ہیں نیو ایئر کی مبارکبادیاں دو۔ ارے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا دوسرے مذاہب کے لوگ، کیا سکھ اور کیا دوسرے کاسٹ کے لوگ، سب کے سب ارے اسی لپیٹ میں۔ ارے بھیا تیرے اس میں نہیں ہے، یہ تیرا نیو ایئر دوسرا ہے، اس کا دوسرا ہے، اس کا دوسرا ہے، پھر تو کیوں اندھادھند بھاگ رہا ہے کسی کے کلچر کے پیچھے؟ اور مسلمانوں یقین جانو، خدا کی قسم تمہارے کلچر کا کسی کلچر میں جواب نہیں ہے۔ خوشی منانے کا بھی موقع تمہیں بتا دیا ہے، غمی منانے کے موقع کی طرح بھرپور رہنمائی کر دی ہے، لہٰذا تم فضول میں اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، اور ان راتوں میں مل کر جو بدکاریاں، جو بے حیائیاں، جو زناکاریاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، خاص طور سے نیو ایئر کے اس فیسٹیول کے موقع پر، اس جو ہے جشن کے موقع پر، اس امت کے لوگ بھی بے شمار شراب نوشی کرتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، زنا کی اڈوں میں اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہوئے، قوم کی بیٹیوں کے کپڑوں کو اتار کر اپنے ایمان کو فروش کر کے دوسروں کی عزت و عفت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رب کے رسول نے کہا تھا، انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن۔ اے لوگو، مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے، وہ ڈر مجھے یہی ستا رہا ہے کہ تمہیں پیٹ سے گمراہ کرنے والے فتنے کے متعلق، حرام خوری، حرام کاری، اسی طریقے سے بدکاری، زناکاری، ان فتنوں سے مجھے تم سے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ آج ایک رات میں اپنے ایمان کو فروش کرنے والے اس امت کے بے شمار نوجوان جو ہیپی نیو ایئر کے نام پر اپنی ایمانی بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو نیلام کرتے ہیں، اور ایک دوسرے جو معبودان باطلہ کے پرستار ہیں، ان کے کلچر، ان کے تہذیب و تمدن کو بڑے خوش و خرم اور بڑے جو ہے دلچسپی کے ساتھ اپناتے ہیں۔ یقین جانو قیامت تک دن ہوگا، مومنوں کے مومن ان کے ساتھ ہوں گے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مومن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ مگر اے لوگوں، جو ان برائیوں میں، ان جرائم میں، ان خباثتوں میں، ان شرک کے گندے اڈوں میں جو اپنے آپ کو پھنساتا ہے، اپنے ایمان کو بیچتا ہے، ایسا لوگ سمجھ رہے قیامت کے دن انہی ذلیلوں کے ساتھ دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر انہیں دھکار کر پھینک دیا جائے گا۔ نہ عیسیٰ ابن مریم بچانے کے لیے آئیں گے، نہ عیسائی پادری آئیں گے، نہ یہودیوں کا امام آئے گا، نہ کافروں کا پیشوا آئے گا۔ اگر مومنوں کو بچانے کے لیے جہنم سے کوئی آئے گا تو سر بسجود نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، اپنی امت کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر کے سر بسجود ہوں گے، الہی میری امت کے ان شرک سے جو اپنے دامن کو بچانے والے یہ گنہگار ہیں، انہیں بچا لے۔ مگر یاد رکھو، جنہوں نے شرک و کفر کے گندگیوں اور گہری کھائی میں اپنے آپ کو گرایا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اسے اس کی سفارش کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ وہ نام نہاد پیر، نہ پگاڑے، نہ خواجہ، نہ باجا، نہ دستگیر جسے غوث اعظم کہتے ہو، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سفارش کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ جب اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، پادریوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، کفر کے پیشوا اور اماموں کو جب جہنم میں ڈال رہا ہوگا، اللہ کہے گا ان ذلیلوں کو بھی دھکار کر ان کے اماموں کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ الیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر طرح کے کفر و ضلالت، گمراہی، فسق و فجور اور خاص طور سے شرک جو ظلم عظیم ہے، اس عظیم گندگی اور گناہ سے ہمارے دامن کو پاک فرما میرے مولا۔ ہم سب کو دین، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرما، ہر طرح کے شر انگیزی سے ہمیں بچا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔